یہ ختم بخاری کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ یہ ختم بخاری الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی شہدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی اللہ. جس سینے میں قرآن اترا ہو، سینے کی عظمت کیا کہنا. نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. طرز جمہوری نشانے کا جو گلاہی چاہیے، ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. جہاں پہ ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. بڑی محبت سے، عقیدت اور احترام سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، ہمارے دین قوم، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں،
دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور طالب علم بھائیوں، آج ہم جامعہ محمدیہ کے سالانہ جلسہ میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر جمع ہے۔ آپ حضرات نے یہاں پر قاری صاحبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے، ہمارے نوجوان حافظ حسن افضال اور دیگر ثناخوان مصطفیٰ نے گل ہائے عقیدت پیش کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء کرام میں حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب زیدہ مجدہم نے بھی خطاب فرمایا ہے۔ اسٹیج پر مولانا عبدالوحید اشرفی، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالمنان امبالوی اور دیگر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے آج کی اس تقریب کے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں۔ دیگر اکابرین بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں سب سے پہلے اس ادارہ سے اس سال دستار فضیلت حاصل کرنے والے علماء کو، طلباء کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ آمین، ذرا مل کر کہہ دیجیے۔ سردی یقینی ہے، لیکن اب سردی کم ہو رہی۔ میں حال میں داخل ہوا تو محسوس کر رہا تھا کہ شاید یہاں پہ سردی زیادہ ہے۔ آپ کو خاموشی توڑنی ہے، میرے ساتھ چلنا ہے۔ ہم سب اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے آخری نبی کا ذکر کریں گے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کا تذکرے کریں گے، اکابرین کا ذکر کریں گے، اولیاء کا ذکر کریں گے، اور اللہ کے نام کو بلند کریں گے۔ سب مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ ابھی آواز نہیں آئی مجھے، ابھی بھی آواز پوری طرح نہیں آئی۔ آپ کی آواز مجھے حضرت مولانا عبدالحفیظ جیسی چاہیے، جیسے وہ مجاہدانہ انداز میں بولتے ہیں اسی انداز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں آپ سے ویسا ذکر نہیں کروا رہا ہوں، ابتدا اللہ کے نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذات جو تھی ہے رہے گی، کہہ دیجئے بے شک۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ ذات تھی، آج سب کچھ ہے تو وہ ذات ہے، کل جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ذات ہوگی۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دل سے آواز نکلنی چاہیے۔ ارے تھوڑا سا ہمت کے ساتھ مجاہدوں کی طرح آواز نکلنی چاہیے۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تم اپنی خلوت میں یاد کرو، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں۔ تم جامعہ محمدیہ میں حفاظ، علماء اور اکابرین کی موجودگی میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ اب تو مل کے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو ذکر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ابھی بخاری شریف کا سبق ہونا ہے، آخری حدیث آنی ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں صرف ضمناً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آخری حدیث بھی پیغام دے رہی ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آخری حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ کلمات زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ارے بڑے آسان ہیں، بڑی آسانی سے کلمات نکلتے ہیں، اور یاد رکھنا رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ کل میزان میں تمام تمہارے اعمال رکھے جائیں گے، اس میں سب سے زیادہ وزنی اللہ کا نام ہو جائے گا۔ کیا نام ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں،
آؤ ہم زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ آج ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑا، نبی پر درود چھوڑا، مسجدوں کو چھوڑ دیا، مدرسوں کو چھوڑ دیا، قرآن ہم نہیں کھولتے، درس قرآن میں نہیں آتے، مجلس ذکر میں نہیں آتے، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، ورنہ پہلا دور تھا ہماری بڑی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہماری دادی پردادی اشراق تک مصلی نہیں چھوڑا کرتی تھی، چارج تک اللہ کے ذکر میں لگی رہتی تھی۔ پھر نتیجہ کیا تھا؟ گھروں پہ رحمتیں اترتی تھیں، پریشانیاں نہیں آتی تھیں، مصیبتیں نہیں آتی تھیں۔ آج بڑی معذرت سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چلتا ہے، اذان کے وقت میں بھی ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ سے یہ سوال کیوں نہ کروں، ہمارے گھروں کی پریشانیاں نہیں بڑھیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ارے امتحانات نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے اس دین کے ساتھ جڑیں، اسی دین کے ساتھ جڑیں گے تو انقلاب آئے گا، معاشرہ بنے گا۔ یہ آخری دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ نے اپنے آخری نبی، آخری رسول، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، سرور کائنات، فخر موجودات، شاہ معاشر، قاسم کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ۔ اونچی آواز سے پڑھ دیجیے، اور اونچی آواز سے پڑھ دیجیے۔ میرے اکابر کہتے ہیں جس مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے اس مجلس پر اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ تو درود کو معمولی نہ جانیے۔ ایک جملہ ابتدا میں کہتا چلوں، میں نے ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ، میں بیان کر رہا ہوں، میرے دائیں کندھے کا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے، آپ کے دائیں کندھے کا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے کہ پوری توجہ سے دین کی بات سن رہے ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارے جو طلباء علماء بن کر نکلے ہیں ان کو جبے میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کالے جبے پہنے ہوئے، سر پہ سفید رومال پہنے ہوئے، آج ان کو یہ احساس مل رہا ہے آپ سے قرآن آ رہے ہیں، ان کو علماء کرام آ کے دستار پہنائیں گے۔ دنیا میں ان کو پروٹوکول مدرسے کے اندر مل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے آج تک پوری دنیا میں کسی حکومت نے اعلان نہیں کیا ہے کہ مدرسے میں جو بچہ 12 سال میں 8 سال میں قرآن یاد کرے گا اسے گولڈ میڈل پہنایا جائے گا، ایوان صدارت میں بلایا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر ہم اس کے سر پر سنہری تاج رکھیں گے۔ نہیں اعلان ہوا ہے۔ اور حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شاید قیامت تک یہ اعلان نہیں ہوگا، اس لیے اعلان نہیں ہوگا، دنیا پھر کہہ سکتی تھی یہ بچے حفظ اس لیے کرتے ہیں، انہیں پتا ہے ان کے سروں پہ تاج پہنایا جائے گا، انہیں گولڈ میڈل دیا جائے گا، اس لالچ میں آ کے یہ قرآن یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کا سونا کیا حیثیت رکھتا ہے، تولہ سوا تولے کا بھی تاج نہیں بنے گا، تمہارے لیے اگر میڈل بھی بنے گا آدھے تولے سے بھی کم بنے گا، اس میں بھی ملاوٹ ہوگی۔ حافظ تو میری رضا کے لیے قرآن یاد کر کے آ، عالم دین تو میری رضا کے لیے دین سیکھ کے آ، بخاری کو مکمل کر کے آ، مسلم کو مکمل کر کے آ، ابن ماجہ کو مکمل کر کے آ، ابو داؤد کو مکمل کر کے آ، ترمذی کو مکمل کر کے آ۔ دنیا بھٹکتی پھرتی ہوگی، ہم ایک حافظ کو کیا پروٹوکول دیں گے؟ آج کا وی آئی پی کون ہے؟ ایم پی اے ہے، ایم ایل اے ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، یہ آج کے دور کا پروٹوکول کہلاتا ہے۔ آئیے معاشر کے میدان میں پروٹوکول کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کو ملے گا، قاری قرآن کو ملے گا، عالم دین کو ملے گا۔ رب بلا کر کہے گا حافظ آج آ میرے سامنے آ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، الحمد سے آغاز کر لے، والناس پہ اختتام کر لے۔ ہم نے جنت کے درجے بھی اتنے ہی بنائے ہیں، ارے تیرے لیے ہم نے مقام کیا رکھا ہے؟ سورہ ناس کی آخری آیت ہوگی، وہی جنت میں تیرا محل موجود ہوگا۔ دنیا کے پروٹوکول کے لیے محنت نہ کر، یہ دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تجھے نوازے ہیں اور تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کو بلا کر ان کے سر پہ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی مالی سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ دنیا پوچھے گی یہ کون خوش نصیب ہے جن کے سروں پہ تاج
آج سجے ہوئے بہت سے سوالات آئیں گے، جواب ملے گا وہ خوش نصیب لوگ ہیں کانا میں، جامعہ محمدیہ میں، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ حضرات محترم، یہ علماء کو معمولی نہ جانے، یہ آج مدارس ہے جو ہمارے ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ مدارس ہے جو آپ کے لیے دین کا پیغام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ قرآن آج آپ تک پہنچ رہا ہے، دینی مدارس کی بدولت پہنچ رہا ہے۔ دنیا کفر نے اس قرآن کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے، آج بھی اپنی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام ہے، کل بھی وہ ناکام ہوں گے۔ آج مجھے کہنے دیجئے، پوری دنیا میں تمام مذاہب پر نظر ڈال لیجئے، آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ آئیے آپ کا پڑوس ہندوستان میں چلے جائیے، وہاں سکھ رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، ان کی کتاب گرنتھ اور وید کا حافظ نہیں ملے گا۔ انہیں چیلنج کر دیجئے کہ ہمارے مقابلے پر آپ اپنی کتاب کا کچا پاکا حافظ لے کر آئیے۔ تورات والو تم میدان میں اترو، زبور والو تم میدان میں اترو، انجیل والو تم میدان میں اترو، ارے وید والو تم میدان میں اترو، گرنتھ والو تم میدان میں اترو۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کے مقابلے پر، دین حق کے مقابلے پر، اللہ کے کلام کے مقابلے پر، قرآن کے مقابلے پر وہ کچا حافظ بھی اپنی کتاب کا نہیں لا سکتے ہیں۔ ہمیں چیلنج کریں، حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ کو چیلنج کریں، ناظم صاحب کو چیلنج کریں، ہمارے مقابلے پر اپنی کتاب کا حافظ لے کر آؤ تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مفتی عبدالحفیظ صاحب آنکھوں والے نہیں نابینا میدان میں کھڑا کر دیں گے۔ آؤ تو صحیح، چیلنج تو قبول کرو، کوئی آپ کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دین کو مٹانا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ، مل کر کہہ دو انشاءاللہ۔ بڑے بڑے زور لگے، بڑی بڑی طاقتیں آئی، انہوں نے تو قرآن مٹا دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان میں سامراج آیا تھا، چٹی چمڑی والا آیا تھا۔ آج ملا پہ تنقید تو بہت آسان ہے، پوچھتے ہیں ملا کا کردار کیا ہے؟ ارے ملا کا کردار پوچھنا ہو سامراج سے پوچھو، گورے سے پوچھو، چٹی چمڑی والے سے پوچھو، وہ تمہیں جواب میں کہے گا ہم ہندوستان سے بوریا بستر گول کروانے میں کردار ادا کیا تھا، تو ملا نے کردار ادا کیا تھا، دیوبند نے کردار ادا کیا تھا۔ ارے حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا تھا، ارے کس نے کردار ادا کیا تھا؟ شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے کردار ادا کیا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری نے کردار ادا کیا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا تھا، حافظ ضامن شہید نے کیا تھا۔ وہ گورا آپ کو بتائے گا یہ ملا ہمارے مقابلے پر آیا ہے۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے ملا دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ یاد لوگوں بڑی توجہ سے سنیے، خانقاہ میں بیٹھنے والوں، جامعہ محمدیہ میں آنے والوں، مفتی صاحب سے محبت کرنے والوں، علماء سے محبت کرنے والوں، یاد رکھو میرے آقا نے فرما دیا تھا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو محبت ہے اپنے علماء سے ہے، اپنے اکابرین سے ہے، یاد رکھیے آپ کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ پروردگار ہمیں جنت میں بھی انہی کے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آئیے توجہ کیجئے، اس دور کے علماء میدان میں ڈٹے، سامراج نے آ کر کہا ان کا قرآن سے تعلق توڑو، جب تک یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یہ تمہارے مقابلے پر کھڑے رہیں گے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، اس انقلابی کتاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے مدرسوں کو بند کر دیں، جیسے آج بھی زور لگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے ملا دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ہمارے اکابرین نے ماضی میں کہا تھا، اور آج ہمارا مرد درویش حضرت مولانا فضل الرحمان بابا کے دہل کہہ رہے ہیں ارے ملا دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ملا دین کا چوکیدار ہے۔ علماء ان
انشاءاللہ دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے. آپ بھی ساتھ دیں گے؟ آپ ساتھ دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ. ذرا دبا کے کہو انشاءاللہ. یاد رکھو اغیار کے نمائندوں، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غالب ہوگا، پوری دنیا پر پرچم لہرائے گا تو انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. وقت دور نہیں ہے. میں 2 جملوں میں ایک بات کہتا چلوں. افغانستان میں جب آئے تھے تو 48 انہوں نے کہا تھا ان داڑھی والوں کو منٹوں سے پہلے فارغ کر دیں گے. سال ہا سال لگے رہے، توپیں چلتی رہی، کلاشن چلتی رہی، ملا سینہ تان کے کھڑا رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ملا جیتا، توپیں ہاری. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ میں نے وہاں کا جملہ کہا تھا وہاں طاقت ہار گئی، ایمان جیت گیا ہے. آپ کو جملہ پسند آیا تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. آج میں دیکھ رہا ہوں خاموش طبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بھرے لاہور والوں، زندہ دلانے لاہور تو شہرت رکھتے ہیں. آپ ذرا مل کر مجاہدوں کی طرح مجھے جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے انشاءاللہ. کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ملا اس کا وجود ختم کر دیں گے. اور دوحہ کے حال میں جس وقت وہ آیا تھا نا، گورا چٹی چمڑی والا، ٹائی پہن کے، کوٹ بھی ڈھیلا تھا، پینٹ بھی ڈھیلی تھی، ارے اس کی ٹائی بھی ڈھیلی تھی. اس وقت جرأت سے وہاں پہ کھڑا تھا تو پگڑی والا کھڑا تھا، داڑھی والا کھڑا تھا، تسبیح والا کھڑ رہا تھا. اور سنو، جامع محمدیہ میں اس وقت میں گورے کا نعرہ نہیں گونج رہا تھا، اس حال میں نعرہ گونج رہا تھا تو اللہ اکبر کا گونج رہا تھا. سب مل کے کہہ دو اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہہ دو اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں. ساری کائنات میں ایک ذات بڑی ہے جو زمین و آسمان کا مالک، جو اپنے دین کا محافظ، جو مدرسوں میں علماء کو بھیج کر دین کا چوکیدار بناتا ہے، آپ کو علماء کے ساتھ جوڑتا ہے، مفتی عبدالحفیظ کو میدان میں کھڑا کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان کو امریکہ کے مقابلے پر کھڑا کرتا ہے. وہ نیلی چھت والا ہے، ذرا مل کے بتا دو اس کا نام کیا ہے. آواز آنی چاہیے اور آواز آنی چاہیے. دوحہ کے حال میں نعرہ گونجا تھا اللہ اکبر. آپ بھی کہہ دو اللہ اکبر. اور میرا ایمان، جامعہ محمدیہ کے جلسہ میں آنے والے میرے بزرگوں، یاد رکھنا وقت آنے والا ہے جس طرح افغانستان میں امریکہ اس کے اتحادی ذلیل ہوئے، انشاءاللہ کشمیر میں بھی انڈیا ذلیل ہوگا. جواب آنا چاہیے. یہودی انشاءاللہ فلسطین میں ذلیل ہوگا، عراق میں کافر ذلیل ہوں گے، پوری دنیا پر پرچم لہرائے گا تو آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا. حضرات محترم، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سامراج آیا، اس کے مقابلے پر کون اترا تھا؟ اس کے مقابلے پر آپ کے اکابر اترے تھے، علماء اترے تھے، مشائخ آئے تھے، خانقاہوں کو چھوڑا تھا، مدرسوں سے باہر نکلے، انہوں نے آواز حق بلند کی. اس نے کہا قرآن سے تعلق توڑو، اس نے کہا قرآن جہاں سے ملے خرید لو، مدرسے سے خریدو، مسجد سے قرآن اٹھاؤ، مسجد سے قرآن اٹھا دو تاکہ لوگوں کا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے. جب مدرسے میں پہنچے، ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا، استاد بیٹھا ہوا تھا، درویش بیٹھا ہوا تھا، طلباء کو پڑھانے والا، صبح شام قرآن پڑھانے والا بیٹھا ہوا تھا.